بہت سے لوگ پروگرامنگ تو سیکھ لیتے ہیں، ان کو جاوا، پاسکل، پائتھون، سی شارپ ساری لینگویجز آ جاتی ہیں، لیکن پروگرامنگ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ پروگرامنگ کس کا نام ہے؟ لاجک کا نام ہے۔ لاجک جو ہمارے دماغ کے خیالات ہیں یہ ہم کاغذ پہ منتقل کر دیں، یہ پروسیس جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس کورس کے اندر ہم اسی چیز کو جو ہے وہ پڑھیں گے جس کو کمپیوٹنگ کے زبان میں الگورتھمز کہتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو یہ الگورتھم بنانا آ جائے، یہ الگورتھم آپ کی سمجھنا آ جائے، پھر پروگرامنگ سیکھنا یہ منٹوں کا کام ہے۔ اس کورس کو آپ جوائن کریں، اس کورس کو آپ پڑھیں، اور اس کورس کو پڑھنے کے بعد جاوا، پاسکل، پائتھون، سی شارپ، سی، یہ تمام کے تمام کورسز کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور یہی کورسز اس کورس کے بعد ہم آفر کریں گے اور اس کو ہم آن لائن پڑھیں گے، اور آپ کے لیے پروگرامنگ کا سیکھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پروگرامنگ 101۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے واٹ از پروگرامنگ بائی اٹ سیلف، یہ پروگرامنگ ہے کیا چیز آخر۔ اس پروگرامنگ کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پروگرامنگ بہت مشکل ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں پروگرامنگ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پروگرامنگ کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پروگرامنگ کے لیے کوئی تعلیمی طور پہ بہت زیادہ قابل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کورس کے ذریعے سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ پروگرامنگ کے لیے صرف اور صرف تھوڑا سا دماغ لگانے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہے۔ آج کے لیکچر ہم دیکھتے ہیں کہ پروگرامنگ ہوتی کیا چیز ہے۔ یہ آپ کا ایک کمپیوٹر ہے، ہم اس کو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں صرف کہ یہ سی ہے، کمپیوٹر۔ ہم کرتے کیا ہے؟ کمپیوٹر ایک مشین ہے جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اس مارکر میں اور کمپیوٹر میں اس وقت کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم اس کمپیوٹر کو کچھ انسٹرکشنز دیتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ جوابات دیتا ہے۔ تو ہم نے اس کو کچھ انسٹرکشن دی جس کو ہم کہتے ہیں ان پٹ۔ کمپیوٹر اپنے پاس کچھ پروسیسنگ کرتا ہے اور اس کی بنیاد پہ وہ آؤٹ پٹ کرتا ہے۔ یہ جو پروسیسنگ سفر ہے، ان پٹ، پروسیسنگ، آؤٹ پٹ، اس سفر تک جانے کے لیے ہمیں پروگرامنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ پروگرامنگ کیوں کہا جاتا ہے کہ مشکل ہے؟ یاد رکھیے گا، کمپیوٹر کے پاس جیسے ہمارے پاس انگلش کی زبان کے اندر 26 الفاظ ہیں، اے بی سی ڈی سے لے کے زیڈ تک، اور اردو کے اندر الف سے لے کے چھوٹی یہ تک، اور اسی طرح سے سندھی، پنجابی، براوی، پشتو، اس کے اندر بہت سارے الفاظ ہیں۔ ساری پریشانی کی بات کیا ہے کہ کمپیوٹر کے پاس صرف 2 لفظ ہیں، 1 اور 0۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر انگریزی میں صرف اے اور بی 2 ہی الفاظ ہوتے اور اس کی مدد سے ہمیں ساری باتیں کرنی ہوتی تو کس قدر مشکل کام ہوتا۔ کمپیوٹر کے اندر بھی اسی لیے یہ چیز بہت مشکل ہوتی ہے کہ صرف 1 اور 0 کے مطابق ساری دنیا کو چلانا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ کمپیوٹر آج کل ساری دنیا کو چلا رہا ہے، لوگ اپنے دماغ ساری چیزیں جو ہیں وہ 1 0 کے ذریعے سے چلا رہے ہیں۔ اسی لیے پروگرامنگ کے اندر بھی یہ ساری چیزیں 1 0 کو عام زبان میں کہا جاتا ہے، اس چیز کو مشین لینگویج، جس کے صرف 2 لفظ ہیں، 1 اور 0۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ ان پٹ دیا، ان پٹ کس میں دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے نیچرل لینگویج میں دیں گے، مثال کے طور پہ اردو، مثال کے طور پہ انگریزی، مثال کے طور پہ پشتو یا براوی، کسی بھی زبان میں ہم اس کو ان پٹ دے سکتے ہیں۔ اور سفر کہاں تک ہمارے انگلش، اردو، پشتو کو کرنا ہے؟ 1 0 تک اس کو لے کر آنا ہے۔ ہم اس کو بیک ٹریک کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو ایک عام زبان سے لے کے 1 0 تک جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے، سب سے آخر میں جو کمپیوٹر بات سمجھتا ہے وہ
मशीन लैंग्वेज को समझता है जो कि 10 है। अब 10 तक पहुंचना ये एक मुश्किल सफर है। इसके लिए कंप्यूटर के अंदर एक जबान इसकी बायोस के अंदर फीड होती है, इसकी बायोस नहीं कहना चाहिए, इसकी जो इसके सिस्टम के अंदर एक जबान फीड होती है जिसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। मैं यहां पे इस असेंबली लैंग्वेज को सिर्फ AL लिख देता हूं, आप चाहें तो उसको मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि ये कहलाती है असेंबली लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज हो गई, ये असेंबली लैंग्वेज हो गई। असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर की हार्डवेयर लैंग्वेज होती है। इसको हम वैसे हार्डवेयर की जबान में इसको ISA भी कहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। जो हर आर्किटेक्चर की अपनी लैंग्वेज होती है, ये होती है असेंबली लैंग्वेज, ये हार्डवेयर लैंग्वेज है। इसका काम ये होता है कि सारी चीजों को 10 तक लेके जाने का सफर है। अब ये जो असेंबली लैंग्वेज है, इस असेंबली लैंग्वेज के ऊपर हमारी एक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर होती है नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब वही है उर्दू, अंग्रेजी, पश्तो, बरावी। ये वो पूरा सफर है जो शुरू करना है कि जब आप एक जबान बोलते हैं उससे वो चीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वो असेंबली में कन्वर्ट हो जाए और असेंबली लैंग्वेज से वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए। अब कंप्यूटर आपकी बात को समझ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर से दो वालों समझता है, 1 और 0। आप सोचें कि इंग्लिश के 26 अल्फाबेट से आपको 10 तक लेकर आना है, उसके लिए और यही वो बॉटल नेक है जिसकी वजह से कहा जाता है कि प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल चीज है और हम इस मिसकॉन्सेप्शन को इस कोर्स के जरिए से खत्म करना चाहते हैं। अगर हम थोड़ा सा और कंप्यूटर की इन डेप्थ में घुसे तो नेचुरल लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक आने के लिए जो एक लेयर है उसको कहते हैं, जो टूल यूज होता है, ये सारे वो टूल्स हैं जिसमें आता है, जिसको हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे सी, जावा, इन सब का नाम आप तो सुने होंगे। यहां तक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने कोड कर लिया। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नीचे एक और चीज होती है जिसको कहा जाता है कंपाइलर। आपको अभी इसकी डिटेल में आने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कंपाइलर होता है। कंपाइलर का काम क्या होता है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। कंप्यूटिंग की दुनिया में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है और असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। और कंपाइलर का काम ही ये होता है कि हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट कर दिया जाए। इंसान या प्रोग्रामर का काम कहां तक है? प्रोग्रामर का काम जो है वो बस यहां तक है। ये काम प्रोग्रामर का है। इसके नीचे का काम कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का है। तो करना क्या है आपको? कोड आपने लिख लिया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक आप पहुंच गए, उसका कोड आपने सबमिट किया कंपाइलर को, कंपाइलर ने उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। इसके बाद एक हार्डवेयर होता है। उस हार्डवेयर का काम होता है कि वो इस असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और अब ये कंप्यूटर को सबमिट हो जाता है कोड। तो इन सारी बातों का खुलासा यह है कि आपका एक प्रोग्रामर का काम वो बस यहीं तक है। मैं यहां पे थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि हाई लेवल प्रोग्रामर का काम यहां तक है। वैसे तो दुनिया जो जा रही है वो तो यहां तक भी जा रही है, लेकिन इस कोर्स में हम यहां तक जाएंगे। आगे इस कोर्स के अगले पार्ट वगैरह के अंदर हम यहां तक भी जाएंगे, लेकिन इस कोर्स में जो हमारा काम है बस वो यहां तक है। और यही है वो असल चीज है जिसपे इस वक्त लोग जो हैं वो प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर परेशान होते हैं। आइए देखते हैं कि परेशानी क्यों आ रही है। परेशानी इसलिए आती है कि एक नेचुरल लैंग्वेज
جیسے ہماری ساری زبانیں ہیں اس کے اندر سے یہاں تک کا سفر میں یہاں تک کا جو ہم لوگ سفر کرتے ہیں یہ سفر ہم ڈائریکٹ کر لیتے ہیں. یہ سفر جو ہے وہ ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں. اس کو میں اگر ایک تھوڑی مثال سے اس بات کو سمجھانا شروع کروں کہ فرض کریں کہ مجھے ترکی زبان نہیں آتی ہے لیکن مجھے انگریزی آتی ہے, تو مجھے کرنا کیا ہوگا؟ ایک یہ طریقہ ہے کہ میں اردو سے ترکی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کروں زبان. یہ ایک مشکل کام ہے. لیکن اگر میں اردو سے اس کو انگریزی میں بڑے آسانی سے کنورٹ کر سکتا ہوں اور انگریزی سے پھر میں ترکی میں اس کو ڈال دوں تو نسبتاً کام تھوڑا سا آسان ہو جائے گا, کیونکہ انگلش سے ترکی میں ڈالنا کسی چیز کو یہ نسبتاً آسان ہے. یا اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں اگر نہ آ رہی ہو تو اگلی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو انگریزی والا ہے, اس کو سندھی میں کنورٹ کرنا ہے, تو وہ انگلش سے اردو میں کنورٹ کر سکتا ہے اور اردو سے سندھی میں اگر یہ کام کو کر لیں تو آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ پہلے انگلش سے سندھی میں ڈائریکٹ کرنا شروع کر دے, بجائے اس کے کہ وہ انگلش سے ڈائریکٹ سندھی میں کرے, وہ انگلش سے اردو میں کر لے اور اردو سے سندھی میں نسبتاً یہ کام آسان ہے. یہ وہ غلطی ہے جو اس کورس کے ذریعے سے ہم ریموو کرنا چاہتے ہیں کہ عام طور پہ جو چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر نیچرل لینگویج سے ہم ڈائریکٹ پروگرامنگ لینگویج کی طرف چلے جاتے ہیں. اس بیچ کی ایک پوری دنیا ہے. یہ دنیا آج اکثر جگہوں پہ مس کر دی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ہم پھر یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ پروگرامنگ بہت مشکل کام ہے. اس کورس کے ذریعے سے پروگرامنگ 101 کے ذریعے سے ہم اس مشکل کا ختم کرنا چاہتے ہیں. اور وہ دنیا کیا ہے؟ یہ وہ دنیا ہے جس کا تذکرہ ہم نے بالکل ختم کر دیا. ہم لوگ غلطی کیا کر رہے ہیں کہ ایک عام زبان میں ایک چیز ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے, ہم اس کو ڈائریکٹ پروگرامنگ لینگویج میں کنورٹ کرنے کی غلطی کرتے ہیں. اور یہ وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے پروگرامنگ سے آدمی ہاتھ اٹھا لیتا ہے. یہ وہ الگورتھمز ہیں جس کو اگر ہم اس کو سیکھ لیں تو ایک اہم چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لاجک. اس الگورتھم کے ذریعے سے ہم اس لاجک کو بلڈ کر سکتے ہیں. اور یہی وہ بنیادی چیز ہے کہ ایک آدمی کو پروگرامنگ میں کوڈ لکھنا تو آ جاتا ہے لیکن اپنے دماغ کے خیالات کو پروگرامنگ میں کیسے ڈالیں یہ نہیں آتا. اور یہ وہ غلطی ہے جو ہم سب مل کے کرتے ہیں کہ جو خیال آیا ہے, میرے دماغ میں خیال آیا, اس خیال کو میں نے اپنی مادری زبان میں بھی لے کر آ گیا ہوں. دماغ میں میرے خیال آیا, اس کو میں اپنی مادری زبان میں لے کر آ گیا ہوں. ساری پریشانی یہ ہے کہ اس مادری زبان کو اس پروگرامنگ لینگویج میں لے کر آنا ہے اور یہاں پہ آ کے میں فیل ہو جاتا ہوں. اس کے لیے بیچ میں ایک لیئر ہے جو کہ مس ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں الگورتھم. اس کورس کے ذریعے سے ہم انہی الگورتھمز کو سیکھیں گے اور جب آپ ان الگورتھمز کو سیکھ لیں گے تو پھر پروگرامنگ لینگویج میں آنا یہ منٹوں کا کام ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں, ایک مثال لیتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کام کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ایک عام سی مثال لیتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے اندر آپ کو اگر لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں تو آپ پروگرامنگ بھی کر سکتے ہیں. ہم نے اس کورس کو ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے کہ اس کے لیے نہ آپ کو کسی ڈگری کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی بہت زیادہ قابلیت کی ضرورت ہے. امید ہے کہ اب تک کا جتنا بھی ڈسکشن ہے اس کے لیے صرف آپ کو لکھنا اور پڑھنا آنا چاہیے اور کمپیوٹر کی آپ نے شکل دیکھی ہوئی ہو. اور یہاں پہ کمپیوٹر کی مثال جو ہے وہ آپ کی جیب میں رکھا ہوا ایک موبائل فون, یہ بھی ایک کمپیوٹر ہے. اگر آپ لوگوں نے اس کی شکل دیکھی ہوئی ہے تو اور آپ لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں تو پھر پروگرامنگ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے کوئی پڑھا لکھا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے, آپ اس کے بغیر بھی پروگرامنگ کے بہت سارے کام کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ الگورتھم ہے کیا. مثال کے طور پہ میرے دماغ میں آیا کہ 2 نمبرز کو جمع کرنا ہے, میں یہ کام کمپیوٹر پہ کیسے کروں. غلطی ہماری کیا ہوتی ہے کہ 2 نمبرز کو ایڈ کرنا ہے نا, مجھے تو پتہ ہی ہے 2 × 2 4 ہوتا ہے,
2 + 3 5 ہوتا ہے. تو आओ کوڈ لکھ لیتے ہیں. بس جیسے ہی اس نے یہ کوڈ لکھنا شروع کیا اور وہ اس کی چیزیں جو ہے پریشانی کا شکار ہونا شروع ہوئی, کوڈ کیسے لکھوں گا, یہ کیا ہوا, یہ تو ایرر آ رہا ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ جو طریقہ تھا لکھنے کا وہ اس نے کچھ ڈائریکٹ اس پروگرامنگ لینگویج کے اوپر جمپ کر گیا اور اب اس کے لیے پریشانی کا ایک پہاڑ کھل گیا. میں یہاں سے لکھتا ہوں کہ I want to add two numbers. یہ میں نے انگریزی زبان میں لکھا ہے, آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں کہ میں 2 نمبرز کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں 2 نمبرز کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. I want to add 2 numbers. اب کمپیوٹر پہ اس کام کو کیسے کیا جائے؟ I want to add 2 numbers. اس کو کمپیوٹر پہ کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اچھا جی 2 نمبرز کو ایڈ کرنا ہے, x + y یہ ایڈ ہو جائے گا اور اس کو z میں ڈال دیتے ہیں. یہ میتھمیٹکس ہے. اب کمپیوٹر پہ اس کام کو کیسے کیا جائے؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اس کو کمپیوٹر پہ کیسے کیا جائے؟ اس کو کمپیوٹر پہ کرنے کے لیے اگر کیونکہ آپ کو ذہن میں رہے کہ کمپیوٹر انسان نہیں ہے, کمپیوٹر ایک مشین ہے, اس کو ایک ایک بات سمجھانی پڑتی ہے. ایک بچے کو, چھوٹا سا بچہ ہو, اگر میں اس سے کہوں کہ جلدی سے جاؤ کمرے کے آخر میں جو چیزیں نا اس کو لے کر آ جاؤ, اب وہ بچہ ہے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا 2-2.5 سال کے بچے کو کہ یار یہ کیا رہا ہے, یہ وہاں سے وہاں تک لے کے آنا ہے. تو تھوڑی ہم لوگ کنفیوز ہو جائے گا. ہاں کسی بڑے آدمی کو کہیں, کسی پیون کو کہیں کہ وہاں سے ذرا وہ چیز اٹھا کے لے آنا, فوراً اٹھا کے لے آئے گا. اس کے بعد دماغ ابھی مکمل طور پہ مضبوط ہے. لیکن بچہ جو ہے وہ بھی ڈمب ہے, ابھی چھوٹا ہے. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اس سے کہیں گے ایسا کرو, پہلے تم وہاں تک جاؤ, وہ بھاگتا ہوا وہاں تک جائے گا, وہ جو چیز ٹیبل کے اوپر پڑی اس کو اٹھا کے لے آؤ, وہ اس کو اٹھا لے گا. کیا آؤ جلدی سے میرے پاس آؤ. یہ کیا چیز ہے؟ اس کو کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس. یاد رکھیے گا, بڑی آسان سی کمپیوٹر سائنس کی دنیا ہے. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس کو ہی الگورتھمس کہتے ہیں, اور کوئی چیز نہیں ہے الگورتھمس. اب آئیے دیکھتے ہیں, ایک چھوٹا سا الگورتھم بنا لیتے ہیں. ایڈ 2 نمبرز. کیا کرنا چاہیے؟ پہلے انپٹ فرسٹ نمبر, انپٹ سیکنڈ نمبر, 2 نمبر آ گئے, ایڈ دیم, جب ایڈ ہو گیا تو اسٹور. کیا ہوا اس کے اندر؟ پہلے ایکس لے لیا, پھر وائی لے لیا, ان دونوں کو آپس میں ایڈ کیا اور ان کو زیڈ میں ڈال دیا. پہلے تو ہمیں اس چیز کو پہلے پروگرامنگ میں ڈائریکٹ ڈال رہے تھے. اب ہم نے اس سے کہا بھائی یہ 4 کام ہے, اور پروگرامنگ لینگویج بھی اصل میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی چلتی ہے. ہماری نیچرل لینگویج اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں چلتی کیونکہ ہم انسان ہیں, وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں چلتی ہے. اور یہی وہ غلطی ہے کہ ہم ایک تیزی سے جو ہمارے دماغ میں خیال آ رہا ہے اس کو پروگرامنگ لینگویج میں اسٹیپ بائی اسٹیپ میں ڈائریکٹ کنورٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی ہماری غلطی ہے جس کی وجہ سے ایک عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پروگرامنگ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے پروگرامنگ کو اس طریقے سے دیکھا ہی نہیں ہے جس طریقے سے وہ بنی ہے. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کو اب ہمیں, اگر لینگویج کوئی بھی لینگویج لے لیں, اگر اس میں اب کنورٹ کرنا, پروگرام کرنا اب بہت آسان ہے. اور ونس وہ پروگرام ہو گئی, اب آپ کا کام ایز اے پروگرامر ختم ہو چکا. اب آگے کام کمپیوٹر کا شروع ہوتا ہے. اس اگلے کورسز میں ہم وہ کام بھی پڑھیں گے, لیکن فی الحال
اس کورس کی نسبت سے آپ کو صرف یہاں تک جانا ہے. اس کے آگے کا جو کام ہے وہ پھر پروگرامنگ لینگویج کا کام ہے. آپ کا کام ختم ہو گیا. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے پروگرامنگ کا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے, اور اس کورس کے ذریعے سے ہم یہی لاجک بلڈنگ جو ہے وہ پڑھیں گے. اب اس کے اندر یہ تو ایک بہت سمپل سی ایگزامپل ہے, اس کو اور مشکل سے مشکل بناتے چلے جائیں گے, اس کو اور مشکل سے مشکل بناتے جائیں گے. مثال کے طور پہ اس کے اندر اور میں کمپلیکسٹیز ڈال سکتا ہوں. مثال کے طور پہ ہم 2 نمبر کیوں ایڈ کریں, ہم 4 اور 5 اور 6 اور 7 اور 10 نمبرز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. میں اسی کے اندر اس کو 10 نمبر بھی کروا سکتا ہوں. اس طرح سے نہیں کہ انپٹ فرسٹ نمبر, سیکنڈ نمبر, تھرڈ نمبر, فورتھ نمبر, ففتھ نمبر, سکس نمبر, نہیں, بہت مشکل کام ہے یہ. اس سے زیادہ آسان طریقے سے میں آپ کو اسی الگورتھم کے اندر, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ نے پروگرام بنانا بہت آسان ہے, آپ نے بنا لیا. اب آپ کے پاس کسی نے کہا کہ بھائی یہ 2 نمبر کیوں ہے, میں تو 20 نمبر چاہتا ہوں. اب آپ کوڈ کے اندر پھنس گئے, الجھ گئے, کیسے کروں اس کام کو. تو میں اس کوڈ کے اندر ہی اس کام کو بڑے آسانی سے کرا سکتا ہوں. اس الگورتھم کے اندر میں یہ والا کام بڑے آسانی سے کرا سکتا ہوں, اور جب میں نے وہ والا کام کرا لیا تو اس کو پروگرامنگ کے اندر شفٹ کرنا بھی اس کوڈ کے اندر کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس کے اندر پرابلمز آ سکتی ہے. مثال کے طور پہ بھائی تم نے 10 نمبر 20 نمبر تو لے لیے جس کو ایڈ کرنا ہے, لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ سنگل ڈیجٹ کے نمبر ہو, ڈبل ڈیجٹ کے نمبر نہیں چلیں گے. اب ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے, اوہ یہ کیسے ہوگا, یہ تو کہہ رہے ہیں ڈبل ڈیجٹ کے نمبر ہی نہیں لے سکتے, یعنی کہ 0 سے 9 تک کا نمبر کیسے لے سکتے ہیں. اس الگورتھم کے اندر میں اس کی پلاننگ بھی کر سکتا ہوں, اور پھر اس کے بعد کوڈ میں شفٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. مثال کے طور پہ جس نے انپٹ دے رہا ہے اس نے 1 2 کے ساتھ ABCD بھی ڈال دیا, اب کیا ہوگا, یہ تو فیل ہو گیا. اگین الگورتھم کے اندر میں ان کی بھی پلاننگ کر سکتا ہوں. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یا اب تک کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کو ایک اور مثال سے سمجھائی جا سکتی ہے یہ بات. مثال کے طور پہ مکان بناتے ہیں, مکان کے نقشے بھی ہوتے ہیں. نقشے کے جب تک چیز ہے اس میں کوئی رد و بدل کرنی ہے تو کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہوتا. آپ نے کہا کہ نہیں یہ کمرے کا یہ سائز ہے نا, تھوڑا بڑھا دو, تو نقشے ہی ہے نا, بڑھا دیا, اور تھوڑا بڑھا دو, یہ کونے سے ذرا ایسا کر دو, آپ کر سکتے ہیں. لیکن جب مکان بن کے تعمیر ہو چکا ہے یا ایون زیر تعمیر ہے, اب آپ کہیں گے اس میں یہ چینج کر دو, او جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کاغذ کا کام نہیں ہوا تھا. ہمارے پروگرامنگ کے اندر اکثر بچے غلطیاں یہی کرتے ہیں کہ پروگرام بنا لیا, اب اس میں کوئی چینج لانی ہے, کوئی چیز لانی ہے, ہاتھ پاؤں پھول گئے, اوہ کیسے ہوگا, اس لیے کہ وہ کاغذ کا کام ہی نہیں کیا تھا, وہ مکان کا نقشے کا کام ہم نے کیا ہی نہیں ہے. اس لیے یہ کورس ڈیزائن اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ آپ کے لیے یہ پریشانی حل ہو جائے, اور انشاءاللہ اگلے, اور اس لیے اگر یہ والا کام آپ کو آ گیا, یہ سارا کام آپ کو اگر آ گیا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے بعد کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج کو سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا, چاہے وہ سی ہو, چاہے وہ C++ ہو, چاہے وہ C# ہو, چاہے وہ جاوا ہو, چاہے وہ پائتھون ہو, چاہے وہ روبی ہو, کوئی بھی لینگویج ہو, اس کو سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے, اور اس کورس کے ذریعے سے ہم یہ چیز کریں گے. اگلے کورسز میں یہ جتنی میں نے لینگویجز کے آپ کو نام لیے, یہ ساری لینگویجز بھی مختلف کورسز کے ذریعے سے ہم لوگ پڑھتے چلے جائیں گے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مین چیز اس کورس کے اندر وہ یہ الگورتھم کی دنیا ہے. That we shall inshallah explore through this course. اور ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. بریانی کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو دماغ میں خیال ہے بریانی بنانی ہے, چاہے وہ اردو میں بنائے, چاہے وہ سندھی میں بنائے, چاہے وہ انگلش میں بنائے, ڈبوں کے پیچھے بریانی کی ریسیپی لکھی ہوتی ہے. اب اس کو لکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ نے مسالوں کے ڈبے اٹھا کے دیکھا ہوگا پیچھے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ریسیپی بتاتے ہیں. حالانکہ وہ ایک پوری داستان بھی آپ کو سنا سکتے تھے, لیکن وہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کھانے کا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں. وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقہ یہ رہا, اینڈ دیٹ از اے الگورتھم. یہ الگورتھم ہے, اور یہ وہ مسنگ لنک ہے جس کو ہم ڈفرنٹ ایگزامپل اور ڈفرنٹ پریکٹسز سے کر کے دیکھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں, کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں, اور اگر آپ ان مثالوں کو
تھوڑا سا کرنے کی خود سے کوشش کریں. اسی طرح کے کچھ اور مثالیں. مثال کے طور پہ ایک تو مثال یہی ہو گئی, آئی وانٹ ٹو ایڈ 2 نمبر. آئیے ایک اور مثال لے لیتے ہیں اور کوشش کریں کہ آپ اس کو خود کریں. آئی وانٹ ٹو ملٹیپلائی 2 numbers. ایک اور مثال لے لیں. آئی وانٹ ٹو سبٹریکٹ آئی وانٹ ٹو ملٹیپلائی 2 numbers. ایک اور مثال لیں. آئی وانٹ ٹو سبٹریکٹ 2 numbers. ابھی ہم اس کو بہت سمپل رکھ رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ اس کو 3 نمبر 4 نمبر 10 نمبرز تک بھی اور 15 نمبرز تک بھی کریں گے. پھر اس سے پہلے کی جو اگزامپل جیسے میں نے آپ لوگوں سے بھی تھوڑی پہلے کی کہ اگر ہم کچھ اس میں یہ ڈالنا چاہیں گے نہیں اس رینج سے اس رینج تک کے خالی نمبر ہو, سنگل ڈیجٹ ہو, ڈبل ڈیجٹ ہو, ٹرپل ڈیجٹ ہو, اس کو لے لیں. پھر اگلی اگزامپل میں نے آپ کو دی کہ اگر کوئی اے بی سی ڈی ڈالتا ہے 1 2 3 کی جگہ تو کیا کرے گا پروگرام, الگورتھم کیا کرے گا. یہ ساری چیزیں ہم وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں گے. یہ ایک اور ایگزامپل آ گئی. آئی وانٹ ٹو سبٹریکٹ 2 نمبرز. ایک اور ایک سمپل ایگزامپل آ گئی. آئی وانٹ ٹو ڈیوائڈ 2 نمبرز. تو یہ 4 ایگزامپلز ہیں. آئی وانٹ ٹو ایڈ 2 نمبرز ایک تو میں نے آپ کو کرا دی. باقی 3 آپ خود سے کر کے دیکھیے اور سوچیں اس کے اوپر. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں کمپلیکسٹیز کافی ہیں. آخر میں یہ کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ پہلے پروگرامنگ کو جانتے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ بھی اس کورس کو ضرور کریں. یہ وہ مسنگ چیز ہے جو کہ اب ہمارے یہاں بہت کم لوگ پڑھا رہے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ ہمارے جو کمپیوٹنگ کا کیریکولم ہے وہ اچھا خاصا ہے اور اس کام کو سیکھنے کے لیے اچھا خاصا کچھ ٹائم ہمیں چاہیے ہوتا ہے. ایک سیمسٹر کے کورس میں 16 ہفتے کے کورس میں یہ ساری چیزیں کور نہیں ہوتی کہ آپ الگورتھمز بھی مکمل طور پر اس کو سیکھ لیں اور پروگرامنگ لینگویج بھی پوری کی پوری سیکھ لیں. اور اس کی وجہ سے پھر لوگ پہلے ہی سیمسٹر کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس یا سافٹ ویئر انجینئرنگ یا آئی ٹی پڑھنا یا الغرض یہ کہ پروگرامنگ کرنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے, اس دنیا کو چھوڑ دو. میں پھر اپنی بات پہ کو دہراؤں گا کہ پروگرامنگ کے لیے صرف تھوڑے سے دماغ کی ضرورت ہے, نہ ڈگری کی ضرورت ہے, نہ پڑھائی لکھائی کی ضرورت ہے. انگریزی تھوڑی سی آتی ہو اور اردو تھوڑی سی آتی ہو اور لکھنا پڑھنا جانتے ہو وہ آدمی پروگرامنگ کر سکتا ہے. اللہ حافظ.